يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج کی تراویح میں قرآن پاک کے 19 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بقیہ قرآن کو ہمیں صحیح طور پر تلاوت کرنے اور آپ تمامی حضرات کو صحیح طور پر سننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے نا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جب آپ تراویح میں کھڑے ہو کر پورا پارا سنتے ہیں تو یہ سننا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں لاکھوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ یوں ہی عطا فرماتا رہے گا. ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں. آپ چاہے تو آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں کہ ایک ایک پارے میں کتنے لاکھ حروف ہوتے ہیں، کتنے ہزار حروف ہوتے ہیں. قرآن اسی لیے فرمایا گیا کہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو تلاوت کرتے رہنے سے، اس کی عادت بنا لینے سے اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن سے محبت رکھنا بھی چاہیے. اور میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بیٹا بیٹی ساتھ نہیں دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، ایسے وقت میں قرآن تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ، اس نے مجھ سے محبت کی تھی اور میں تیرا کلام ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یا اللہ اس کو جنت میں داخل عطا فرما. اور قرآن جس کی گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے اپنی دعاؤں میں ایک دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل القرآن شافعا ومشفعا یوم القیامہ، کہ یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے شافع بنا دے، شفاعت کرنے والا بنا دے، اور اس کے صدقے میں ہم تمام کو شفاعت نصیب فرما دے. یہ دعا کرنی چاہیے. آج ہم نے سورہ شعراء کی تلاوت کی اور اس کے بعد سورہ نمل کی شروعات کی. سورہ شعراء یہ قرآن کی وہ مشہور سورت ہے کہ جو تقریباً 10 صفحوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ اگر پھیلا دیا جائے تو 10 کتابیں بھی ناکافی ہوں گی. ایک ایک صفحے پر 2 3 انبیاء کرام کے مختصر طور پر واقعات کو ذکر کر دیا گیا. جتنے انبیاء کرام کے نام آپ کو اور 3-4 پاروں میں ملتے ہیں، 5 پاروں میں ملتے ہیں، وہ اللہ نے ایک چھوٹی سی سورت سورہ شعراء میں سب جمع فرما دیا. یہ بھی ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک معجزہ ہے کہ بات اس طرح سے کی جائے کہ لمبی بھی نہ ہو، شارٹ بھی ہو اور پوری بات سمجھ میں بھی آ جائے. یہ عام طور پر لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت نے اپنی صورت میں وہ خاص طور پر رکھا. بار بار ایک لفظ آج آپ نے سنا ہوگا، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین. یعنی ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا. پھر ان کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے وہ اللہ نے ذکر فرمایا. سورہ نمل کی تلاوت ہم نے کی، جس میں خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان کو وراثت میں حضرت داؤد سے بہت ساری چیزیں ملی. کیا کیا ملی؟ اللہ فرماتا ہے حضرت داؤد سے ان کے بیٹے سلیمان کو یہ فضیلتیں ملی کہ حضرت سلیمان پرندوں، جناتوں، جانوروں سے بات چیت کر سکتے تھے اور ان کی بولیاں سمجھ سکتے تھے. یہ چیز ورثے میں ملی ہے. مطلب یہ کہ حضرت داؤد کو بھی اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بادشاہت عطا فرمائی. حضرت سلیمان کے متعلق میں آگے ذکر کروں گا، اس سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ذکر کروں کہ حضرت داؤد کون تھے. اور یہ اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ ان کی زندگی آپ پڑھیں گے تو بالکل آپ کو تعجب ہوگا. بنی اسرائیل کے ایک شخص ہیں. بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا تھا کہ ایک نبی اگر چلے جاتے تو دوسرے نبی ان کی جگہ پر آ جاتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا نظام بنی اسرائیل کے لیے کچھ ایسا تھا کہ ہر زمانے میں ایک نبی ہوتا تھا اور ایک بادشاہ ہوتا تھا. نبی شریعت کے احکام لوگوں کو بتاتا اور بادشاہ اسی احکام کو امپلیمنٹ کیا کرتا تھا. جب قوم بادشاہ کے ساتھ بگڑ جاتی تھی ان پر عذاب آ جاتا تھا. بنی اسرائیل ایک دو تین سال 100 سال کی قوم نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو آج یہودی ہیں یا بنی اسرائیل ہیں، ان کا جو کیلنڈر ہے آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، دنیا کا سب سے پرانا کیلنڈر ہے. تقریباً ان کا کیلنڈر آج جو چل رہا ہے وہ 5650واں سال کو ان کا کچھ چل رہا ہے. 5600 سال ہو چکے ہیں جو ان کا کیلنڈر چل رہا ہے. ہمارا اسلامی کب سے چل رہا ہے؟ 1400، 1450 ابھی ہوئے ہیں. اور انگریزی جو چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کو کتنے ہو گئے؟ 2000 ہو گئے. 2025 چل رہا ہے. یہودیوں کا جو کیلنڈر ہے ابھی بھی وہ اس کو محفوظ رکھے ہیں، اسی کے مطابق اپنے فیسٹیولز مناتے ہیں، اپنی عیدیں مناتے ہیں، اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. اس کو آئے ہوئے تقریباً 5500 سال ہو چکے ہیں. اب ان 5500 سالوں میں کتنے انبیاء کرام ان کے درمیان آئے ہوں گے. مجھے جو خاص طور پر ذکر کرنا ہے، ایک وقت ایسا آیا بنی اسرائیل پر کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت شمویل علیہ السلام. اور کافی سال تک آپ نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، لوگ دین کی طرف آتے رہے. پھر جیسے ہی حضرت شمویل علیہ السلام بوڑھے ہوئے، کمزور ہوئے، تو لوگ نافرمانی کرنا شروع کر دی، اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگے، طرح طرح کی چیزیں کرنے لگے. اور اتفاق ایسا تھا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. ایک دن یہ بنی اسرائیل کی قوم کچھ لوگ آئے، سردار حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہا کہ اے شمویل علیہ السلام، حضرت شمویل کے بارے میں اتنا ذکر کر دوں کہ یہ حضرت موسیٰ کے کافی 100 سال بعد کے ہیں. حضرت موسیٰ، حضرت یوسف کے کافی 100 سال کے بعد کے. حضرت شمویل علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے، کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ضعیف العمر ہو چکے ہیں اور ہمارا کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے، تو کون حکمرانی کرے گا؟ ہماری قوم بٹ گئی ہے، دنیا میں ہماری عزت نہیں رہ گئی ہے. کوئی بادشاہ ہوگا تو ہم بھی دنیا میں ایک لیڈر کی حیثیت سے اور ایک اچھی قوم کی حیثیت سے ابھر سکیں گے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اللہ ہمیں بادشاہ عطا کرے. حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو اب تک بادشاہ آ جاتا، حکم ہو جاتا. اللہ کی مرضی شاید نہیں ہے، کیوں کہ اگر بادشاہ آ جائے اور اس کے بعد بادشاہ تم پر سختی کرے، جو وہ کہے گا تم کو کرنا پڑے گا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اور نہیں کرو گے تو پھر سے عذاب آئے گا. لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ دعا کیجئے، ہمیں بادشاہ کی سخت ضرورت ہے، اور آپ دعا کر دیجئے کہ بادشاہ اللہ میں عطا فرمائے. حضرت شمویل علیہ السلام گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ یہ لوگ ایک بادشاہ کا سوال کرتے ہیں، ایک بادشاہ چاہتے ہیں تو ایک بادشاہ عطا فرما دے ہمیں، کہ کس کو بادشاہ بناؤں، تو انتخاب فرما. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے، حضرت شمویل علیہ السلام سے، کہ جاؤ کل کے دن صبح میں ان کی بستی میں سب سے پہلا شخص جو داخل ہوگا اسی کو بادشاہ بنا دینا. حضرت شمویل گئے اور جا کر کے کہا کہ تم نے پوچھا تھا، اللہ کا جواب آیا ہے، کل کے دن اس بستی میں سب سے پہلا شخص جو داخل ہوگا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا. اب بنی اسرائیل کے لوگ دیکھنے لگے کہ کون صبح میں آتا ہے. صبح میں ایک لمبا چوڑا آدمی، خوبصورت دراز قد، لیکن بدن سے تھوڑا کمزور،
لیکن چہرہ خوبرو خوبصورت. وہ شخص اس بستی میں داخل ہوا, لوگوں نے پکڑ لیا کہ ہمارا بادشاہ یہی ہے. اس شخص نے کہا کہ ارے نہیں, بلکہ میں تو اپنے باپ کا گمشدہ گدھا تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہیں, حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو بستی میں پہلا داخل ہوگا وہ بادشاہ ہوگا. حضرت شمویل کے پاس لے جایا گیا. اس شخص کا نام تھا طالوت. یہ نام یاد رکھیں, طالوت. بعد میں اللہ رب العزت نے اس شخص کو نبی بنا دیا ہے. اب وہ حضرت طالوت علیہ السلام ہو گئے. اللہ نے نبوت بھی ان کو عطا فرمائی. وہ ایک بڑے نیک سیرت اچھے آدمی تھے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا باپ یمن کا رہنے والا تھا اور وہ ایک کمہار, اس زمانے میں ایک کام ہوتا اب بھی ہوتا ہے, ان کے وہ بیٹے تھے اور نیک سیرت تھے. اپنے باپ کا گدھا جو ہے گم گیا تھا تو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے تھے. اس بستی میں آ گئے. بستی والوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تمہیں بادشاہ بنا دیں. حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا اگر یہی پہلا شخص ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کو بادشاہ بنا دیا جائے. تخت پر ان کو بٹھا دیا گیا, تاج پوشی کر دی گئی. لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو اہل ثروت تھے, پیسے والے تھے, سردار لوگ تھے, ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ بنانا چاہیے تھا, یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے بندے کو کیسے بادشاہ بنا سکتے, پتا نہیں وہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے, ہم خاندانی لوگ ہیں. حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آبجیکشن کرتے ہیں, اللہ کے فیصلے پر ہم کو یہ بادشاہ منظور نہیں. حضرت شمویل نے کہا میں نے کہا تھا جب اللہ مسلط کر دے گا اس کے بعد تمہیں ہر چیز ماننی پڑے گی, اس سے اچھا تھا کہ کوئی بادشاہ نہ ہوتا. انہوں نے کہا نہیں, اس سے زیادہ بہتر تو ہم ہیں, ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, اچھے خاندان سے ہیں, پیسے بھی ہیں ہمارے پاس, آپ ہم کو کیوں نہیں بناتے. حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, بلکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے, اسی کو تمہیں بادشاہ ماننا ہوگا. تو بنی اسرائیل کہتی ہے قوم, ان کے سردار کہتے ہیں کیا ایسا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بندہ آیا ہے طالوت, اس نے کچھ آپ کو پیسے دیے ہیں اس لیے آپ نے اس کو بادشاہ بنایا, کچھ رشوت وغیرہ دی ہے اس لیے بادشاہ بنایا, ورنہ کسی اعتبار سے وہ بادشاہ نہیں لگتا. اگر سچ میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے, اللہ کی طرف سے کوئی نشانی بتائیے, وہ نشانی دیکھ کر ہم اسے اپنا بادشاہ مان لیں گے. حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے پاس دعا کی. یہ پورا تفصیلی واقعہ جو ہے سورہ بقرہ میں آیا ہے, میں یہاں پر حضرت داؤد کا تذکرہ آیا اس لیے ذکر کر رہا ہوں. حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, یا اللہ کو ایک نشانی عطا فرما دے کہ لوگ اس کو بادشاہ تسلیم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ بنی اسرائیل کا ایک پرانا تابوت, ایک صندوق جو ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا ہے, جس کی تلاش میں وہ کافی سال سے پھر رہے ہیں, اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ طالوت جس دن بادشاہ بنے گا اس کے اگلے ہی دن وہ صندوق خود بخود ان کو آ کر کے مل جائے گا. بنی اسرائیل سے جب حضرت شمویل علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارا گما ہوا صندوق مل جائے گا, وہ حیران رہ گئے. اب یہاں میں رک کر کے آپ کو وہ صندوق کے بارے میں بتاتا ہوں جو قرآن میں آیا. اللہ فرماتا ہے دوسرے پارے کی آخری صفحے کی آیت ہے, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ. اللہ فرماتا ہے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ, وہ صندوق خود چل کر کے آئے گا. وہ کیا ہے تابوت سکینہ, اس میں کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ, کہ اس صندوق میں, اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تبرکات رکھے ہوئے ہیں. وہ صندوق کیا تھا میں اس کی تفصیل ذکر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر کے باہر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا انتقال کا, تو آپ نے اپنے تبرکات کو ایک جگہ جمع کر دیا. بلکہ جو تورات اللہ نے جو آپ پر کتاب نازل کی تھی, اس کتاب کا اصلی نسخہ جو لکھا گیا تھا چمڑے کے اوپر یا جس طرح بھی لکھا گیا تھا, پورے تورات کا اصلی نسخہ آپ نے ایک جگہ جمع فرمایا اور جمع کر کے ایک صندوق کے اندر بند رکھا. اور کچھ تختیاں جو آسمان سے نازل ہوئی تھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں, متبرک چیزیں تھیں, وہ بھی آپ نے جمع فرمائی تھی. اور ساتھ میں اپنا عصا
جو کہ زندہ ایک معجزہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں ایک جو لکڑی تھی جو لے کر آپ چلتے تھے, جس کو عصا کہتے ہیں, جس طرح ہم جمعہ میں لیتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا تھا. وہ اس طرح تھا, قرآن میں درجنوں مقامات پر آیا ہے کہ اگر آپ اس عصا کو زمین پر ڈال دیتے تو وہ بڑا سا ایک اژدھا سانپ بن جاتا تھا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اور لوگ دیکھ کر کے ڈر جاتے تھے. حضرت موسیٰ کا جب تذکرہ آئے گا تو میں ذکر کروں گا. بڑے بڑے جادوگر دیکھ کر حیران رہتے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے یہ سانپ کیسے بن جاتی, پھر آپ جیسے ہی پکڑتے پھر سے وہ عصا بن جاتا, لکڑی بن جاتا. یہ قرآن کہتا. اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ شریف, تبرکات, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی غالباً کچھ تبرکات, یہ ساری چیزیں جمع کر کے ایک صندوق میں بند کر دی گئی تھی اور اس صندوق کو لاک کر دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس وہ صندوق بہت سالوں تک رہا, اور ان کا عقیدہ ایسا تھا بنی اسرائیل کا کہ جب تک یہ صندوق ہمارے درمیان ہے ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے. اور یقیناً ایسا ہوا, سالوں سال تک وہ صندوق ان کے پاس حفاظت سے رہا, اور وہ صندوق لے کر جس جنگ میں بھی جاتے تھے, بڑی بڑی قوم ہو سامنے, ان کو ہرا کر کے واپس آتے تھے, جیت کر کے آتے تھے. کافی 100 سالوں تک ان کے پاس وہ صندوق رہا. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, بنی اسرائیل وہ قوم ہے جنہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا, اللہ کی نافرمانی کی. جیسے جیسے سال گزرتے گئے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے گئے. جب حد سے زیادہ نافرمان ہو گئے تو اللہ نے ایک ظالم قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کیا. قوم عمالقہ کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کافی دن پہلے, جن کو قوم جبارین کہا جاتا ہے. ان سے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ فتح کر کے آئے تھے, لیکن حضرت موسیٰ کے وصال کے کافی 100 سال بعد قوم عمالقہ نے بدلہ لیا اور دوبارہ بنی اسرائیل پر حملہ کیا, اور دیکھا کہ یہ لوگ اس صندوق کو بہت عزت دیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس صندوق سے وہ جیتتے ہیں, ایسا کرتے ہیں گھات لگا کر وہ صندوق ہی چوری کر لیتے ہیں. قوم عمالقہ نے گھات لگا کر کافی ہزار لوگوں کو مارا, قید کیا, اور ان کے صندوق کو چرا لیا اور لے کر چلے گئے. تفسیر میں ملتا ہے جب سے وہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس سے گیا تب سے بنی اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا. پھر وہ کسی جنگ میں نہیں جیتتے, جہاں جاتے مار کھاتے, قتل و غارت گری ان کے ساتھ ہوتی اور ہمیشہ ختم کیے جاتے. کافی 100 سال تک وہ ڈھونڈتے رہے کہ وہ ہمارا صندوق کہاں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ صندوق ڈھونڈتے رہے, لیکن وہ صندوق کہاں گیا. تفسیر میں ملتا ہے قوم عمالقہ جب اسے لے گئی. قوم عمالقہ یمن کے قریب رہنے والی قوم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے. ایک اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں تھے, ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے. بلعام بن باورا متعلق جب میں نے بتایا تھا یہ اسی قوم کا فرد تھا. قوم عمالقہ نے جب وہ صندوق لیا, لے کر کے گئے اور اپنے گرجا گھر میں یا اپنے بت کدہ میں جہاں ان کا مندر ہے اس مندر میں لے گئے, اور ان کے بت کے پیر کے نیچے اس صندوق کو رکھ دیا, اور اپنے بت کو اس صندوق کے اوپر رکھ کر کے کہا کہ اس کی حیثیت ہمارے خدا کے پیر کے نیچے ہے. رکھ کر کے رات کو چلے گئے, لیکن صبح آ کر کے کیا دیکھتے ہیں, وہ بت نیچے پڑا ہوا ہے, صندوق اس کے اوپر رکھا ہوا, خود بخود رکھا ہوا. حیران رہ گئے, کہا کہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے, صحیح کیا, درست کیا, اور چلے گئے. 3 دن تک مسلسل ایسا اس کے پیر کے نیچے وہ رکھتے رہے, اور صبح آ کر کے دیکھتے تو صندوق اوپر ہوتا, بت نیچے پڑا ہوتا. تب وہ سمجھ گئے کہ ہمارے جو بت ہیں وہ اس صندوق کو پسند نہیں کر رہے ہیں, لہٰذا یہ صندوق ہمارے پاس نہیں رہنا چاہیے, اس کو یہاں سے نکال دیا جائے, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. نکال کر کے اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو بھیجیں کہاں, کیا واپس ان کو دے دیں, واپس بنی اسرائیل کو دیں گے تو پھر حملہ کریں گے, پھر وہ طاقتور ہو جائیں گے. کہا کہ کیا کریں. دیکھا قوم عمالقہ نے ان کے قریب میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا, اس گاؤں کے اندر زیادہ لوگ سمجھدار لوگ نہیں تھے, کسانی کرنے والے لوگ تھے. کہا کہ اس صندوق کو چپکے سے وہاں لے جاتے اور کسی کے گھر میں رکھوا دیتے, گاؤں والوں کو بھی نہیں پتا چلے گا, کوئی معاملہ بھی نہیں ہوگا. کہا ٹھیک ہے. لے جایا گیا اس گاؤں میں لے جا کر پہنچایا گیا. گاؤں کے لوگ چونکہ ان پڑھ ہوتے ہیں, زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور پرانے خیالات کے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ
کہ یہ صندوق آیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر قیمتی چیزیں ہوں گی اور کچھ نہ کچھ ہوگا. اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگے, اس کی بے حرمتی کرنے لگے, اپنی مرضی کے مطابق اس کو ادھر ادھر ٹٹولنے لگے. اللہ کو یہ ادا ناپسند آئی. اللہ نے اس پورے گاؤں کے اندر طاعون کی بیماری کو ڈال دیا, پلیگ کی بیماری. اس صندوق کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے طاعون کی بیماری پورے گاؤں میں آ گئی. اچھا, یہاں رک کر کے میں ایک بات بتاؤں, ایک صندوق کی اہمیت اس قدر زیادہ کیسے اور قرآن سے ثابت ہے. اس صندوق میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے تبرکات. آج اگر ہم کسی تبرک کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تبرک کہاں سے ثابت ہے, برکت لینا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. بلکہ بخاری کھول کر کے میں آپ کو بتاؤں, حضرت عبد الرحمن بن عوف جو امیر کبیر صحابی تھے, حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ آپ جو جبہ پہنے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. رسول پاک نے فرمایا یہ لے لو, میں تمہیں عطا کرتا ہوں. جب جبہ لے کر کے نکلے تو صحابہ نے پوچھا اے عبد الرحمن بن عوف, کیا کپڑوں کی کمی ہے تمہارے پاس؟ بہت کپڑے ہیں. عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں کہ ان کا جب سامان مدینہ آتا تھا تو ان کی بازار کی منڈی الگ لگتی تھی, سارے مدینے والوں کی منڈی الگ لگتی تھی. اتنے امیر تھے. لوگوں نے پوچھا آپ اتنے امیر ہیں, حضور سے ایک جبہ مانگ لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے ہی جو ہے بہت قلیل تعداد میں جبے ہیں. کہا کہ میں اس لیے نہیں مانگا ہوں کہ میرے پاس جبے ہیں یا نہیں ہیں, بلکہ میں اس لیے یہ جبہ مانگا ہوں تاکہ میں اس کا کفن بنا کر دفن ہونا چاہتا ہوں. حدیث سے ثابت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگی ہوئی چیزیں تبرک ہیں, ہمارے لیے برکت والی چیزیں ہیں. اسی لیے ہم بزرگان دین سے جو چیزیں وابستہ ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے, شفا رکھی ہے. حضرت موسیٰ کے بدن سے لگا ہوا عصا جب اتنا مقبول ہو سکتا ہے تو نبی پاک سے لگا ہوا کپڑوں کا ٹکڑا ہے, کیا وہ بابرکت نہیں ہو سکتا؟ یقیناً بابرکت ہوگا. بہرحال اس صندوق کو اس گاؤں والوں نے سوچا کہ جب سے یہ صندوق آیا ہے ہمارے گاؤں میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے, پتہ نہیں یہ منحوس صندوق ہے. لہذا انہوں نے ایک بیل گاڑی میں ڈالا یا کچھ گدھوں پر ڈال کر کے اس صندوق کو گاؤں کے باہر بھگا دیا, بھیج دیا کہ جہاں جائے خود سے چلا جائے, ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. عمالقہ نے گاؤں میں بھیجا, گاؤں والوں نے اس صندوق کو اوپر ڈال دیا. قرآن کہتا ہے جب وہ صندوق وہاں سے باہر نکلا اللہ کے فرشتے آسمان سے آئے اور اپنی تحویل میں اسے لے لیا, اپنی حفاظت میں لے لیا. قرآن میں ہے اللہ فرماتا سخت ترین فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. اب وہ جو بیل گاڑی ہے وہ چلتے 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 چلتی رہی, اور ادھر حضرت طالوت کو جب بادشاہ بنایا جا رہا تھا, حضرت شمویل نے بنایا تو لوگ اعتراض کر رہے تھے. تو کیا فرمایا انہوں نے کہ اللہ نے فرمایا ہے اس کے نبی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا جو گم شدہ صندوق ہے وہ مل جائے گا. اگلی صبح لوگ انتظار کرتے رہے, صبح کو دیکھا تو ایک بیل گاڑی پر خود بخود وہ صندوق چل کر کے آ رہا. بنی اسرائیل کے لوگ حیران تھے کہ ہم سالوں سے ڈھونڈتے رہے یہ صندوق اور ہمیں یہ مل گیا. اچھا, ایک اور بات یہاں رک کر کے میں بتاؤں قبل اس کے کہ آگے کا واقعہ. یہ صندوق جب دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ فوراً اسے اٹھایا, آنکھوں سے لگایا, چوما, سارے تبرکات کا احترام کیا, اسے صاف کیا اور سیدھے لے کر کے گئے اپنے دارالسلطنت میں جو ان کا کیپٹل سٹی تھا, بیت المقدس یروشلم جو آج فلسطین ہے. لے گئے اور لے جا کر کے اس زمانے میں جو ان کا تھرڈ ٹیمپل تھا جو عبادت کے لیے جگہ تھی اس میں لے جا کر کے اسے رکھ دیا, بلکہ باقاعدہ اس کو ایک عمارت بنا کر کے اس کو رکھ دیا گیا, اور اس کے آس پاس انتہائی نیک لوگ مذہبی رہنما مقرر کر دیے کہ کوئی بھی اندر نہ آنے پائے. آج کے بعد یہ صندوق گمنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب سے یہ گما ہے ہم سالوں سے جو ہے پستی میں آ رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں. لہذا انتہائی اہم کڑا پہرا اس کے نزدیک ڈال دیا, کہا کہ کبھی گمنا نہیں چاہیے. کافی سال تک بنی اسرائیل کے پاس رہا, یہ بعد کی بات ہے میں ذکر کر رہا ہوں. کافی 100 سال تک پھر سے وہ صندوق ان کے پاس رہا اور وہ لوگ ہمیشہ فتح یاب رہے. پھر ایک بادشاہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے غالباً, جس کا نام ہے بخت نصر. بخت نصر وہ بادشاہ ہے کہ جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اللہ ہی نے اس کو مسلط کیا کیونکہ بنی اسرائیل پھر سے نافرمان ہو گئی. بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو پورے یروشلم کو, پورے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تھا, حتیٰ کہ وہاں کے لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کیا, بیت المقدس کو توڑ دیا, جو تھرڈ ٹیمپل تھا اس کو توڑ دیا,
توڑنے کے بعد جو اس کے اندر انتہائی اہم مذہبی رہنما تھے ان کو بھی قتل کا ڈالا، اور جب وہ عمارت ٹوٹ گئی ان کے تھرڈ ٹیمپل کی تو وہ جو صندوق تھا وہ نیچے دھس گیا، آخر میں صرف ایک دیوار بچ گئی ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ یہودی اس دیوار کے نزدیک جا کر کے جھک کر کے سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ یہ وہی تھرڈ ٹیمپل کی آخری دیوار ہے کہ جس کے نیچے تابوت سکینہ ان کے مطابق رکھا ہوا، اور ان کا ماننا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں گے، نیچے کھدائی کریں گے، جب وہ صندوق ہمیں مل جائے گا پھر سے ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کو وہ صندوق مل بھی گیا ہے، بہرحال وہ اللہ بہتر جانے۔ اس صندوق کی تلاش میں مسجد اقصی کے نیچے وہ آج بھی کھدائی کر رہے ہیں۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا حضرت شمویل کے زمانے میں وہ صندوق آ کر کے مل گیا، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کی نشانی کو مانتے ہیں، طالوت کو ہم اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں یہ بادشاہ مقرر ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد جالوت نام کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا سخت تھا، ظالم تھا، جابر تھا اور بت پرست تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا حضرت شمویل کو اور حضرت طالوت کو کہ آپ دونوں اپنی قوم کو لیں اور جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑیں، جہاد ان پر فرض کیا گیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف آئے اور کہا کہ میں نے کہا تھا بادشاہ نہیں تھا تو ٹھیک تھا، اب بادشاہ آ گیا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تمہیں اپنے دین کا پرچم بلند کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور جالوت کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، کہا جالوت کے خلاف؟ وہ تو بڑا طاقتور بادشاہ ہے اور اس کی فوجیں تو ایسی ہیں کہ جب وہ جنگ کے میدان میں آتی ہیں تو پورے لوہے کی زرہ میں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سوائے آنکھوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیسے ماریں گے، کہاں تلوار ماریں گے، ہم نہیں جا رہے، ہم نہیں لڑیں گے۔ حضرت شمویل نے کہا اللہ کا حکم تھا اگر نہ کرو گے تو عذاب آ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے اور حضرت طالوت ان کو لے کر کے نکل پڑے۔ راستے میں ایک دریا آیا، اس کا بھی ذکر تفسیر میں ہے، قرآن میں ہے۔ فرمایا مفسرین نے کہ اس دریا میں پانی بہت میٹھا اور بہترین تھا اور یہ لوگ سفر کے تھکے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت شمویل کو حکم ہوا، بلکہ حضرت طالوت کو حکم ہوا کہ یہاں پہنچنے کے بعد تھکان کی وجہ سے کوئی پانی نہ پینا، پانی نہیں پینا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو ایک گھونٹ پی لینا، بس اتنا ہی کافی، زیادہ پانی نہیں پینا۔ اب اللہ کی حکمت ہے، اللہ کسی کو جو چاہے کر کر کے آزما لے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ آگے بڑے، روایتوں میں ملتا ہے جیسے ہی وہ دریا کے قریب آئے پورے بنی اسرائیل والے اس دریا پر جھپٹ پڑے اور خوب پیٹ بھر کر کے پانی پیا۔ پانی پینے والوں کی تعداد جو بتائی ہے وہ 313 ہے۔ کیا تعداد ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے 313 ہے۔ اور جب وہاں سے وہ فوج نکل پڑی، جالوت کے قریب گئی، کہتے ہیں جیسے ہی میدان جنگ میں داخل ہوئی وہ 313 جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا وہ بزدل ہو کر کے بھاگ گئے، واپس بھاگ گئے۔ یہی تعداد جنگ بدر کی بھی ہے۔ ایک طرف 313 حضرت طالوت کے ہوتے ہوئے، ساری طاقتوں کے ہوتے ہوئے بھی بھاگ جاتے ہیں، دوسری طرف 313 محمد الرسول اللہ پر جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے بنی اسرائیل میں اور ہم میں کہ وہ لڑتے ہیں تو اپنی مرضی سے یا پھر اپنے فائدے کے لیے لڑتے ہیں، لیکن مسلمان جب لڑتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ فضل عطا فرمایا۔ بہرحال جب وہاں پہنچے تو وہاں قریب میں ایک کھیت واقع تھا اور اس کھیت کے اندر ایک شخص بکریاں چراتا تھا، بکریاں چراتا تھا، بڑا نیک انسان، وہ بھی بنی اسرائیل کا شخص تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام آئے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور حضرت طالوت علیہ السلام بھی آئے ہیں، اور حضرت طالوت نے کہا ہے کہ جو میرے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا اور جالوت بادشاہ کو مارے گا وہ میری سلطنت کا حصے دار بنے گا، میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ اب چیلنجنگ بات بھی تھی، کون مارے؟ وہ نوجوان جو شخص تھا بکریاں چراتا تھا، اس نے دیکھا کہ ایسا آفر بھی آیا ہے اور اس جنگ میں شریک بھی ہونا ہے، لہذا وہ شخص شامل ہوا۔ اس شخص کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہے وہ شخص غلیل چلانے میں بہت ماہر تھا۔ غلیل جانتے ہیں آپ؟ ابھی تو ختم ہو گیا ہے، پہلے بچے استعمال کرتے تھے۔ پتھر کو لکڑی کا ایک چیز ہوتی ہے، اس میں ربر میں باندھ کر کے مارا جاتا تھا، شکار کیا جاتا تھا۔ وہ غلیل میں اس زمانے کی اچھی غلیل ہوگی،
اس میں اتنا ماہر تھا وہ شخص کہ جنگل میں اگر بکریوں پر کبھی بھیڑیا حملہ آور ہوتا تو اتنا نشانے کے ساتھ مارتا تھا کہ وہ پتھر بھیڑیا کی آنکھوں میں چلا جاتا اور دماغ میں گھس جاتا تھا، بھیڑیا مر جاتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جالوت کو مارنے کی بات آئی ہے، کہا کہ میں بھی ٹرائی کر لیتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، گئے اور شامل ہو گئے وہ جو نوجوان تھے۔ شامل ہونے کے بعد جنگ جیسے ہی چلتی لگی، گھماسان کی جنگ ہونے لگی، جالوت سامنے نظر آنے لگا اور پورا بدن اس کا ڈھکا ہوا ہے، تلوار ماریں گے تو بھی اثر نہیں ہوگا، تیر ماریں گے تو بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ پورے بدن پر لوہے کی زرہ ہے، لوہا جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے، کیسے کریں گے؟ صرف آنکھ نظر آ رہی۔ وہ جو نوجوان شخص تھا اس نے کیا کیا، اپنی غلیل نکالی اور اللہ کا نام لے کر کے 3 پتھر جالوت کی طرف مارے۔ کتابوں میں ملتا ہے تفسیر میں، پہلا پتھر جیسے ہی گیا جالوت کی آنکھوں میں گیا اور دماغ تک گھس گیا، دم زدن میں ہلاک ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، اتنا بڑا بادشاہ جس سے لوگ ڈرتے تھے، بنی اسرائیل ڈرتے تھے، ایک پتھر سے ہلاک ہو گیا۔ اور باقی جو 2 پتھر گئے وہ اتنے لوگوں کو لگے، تفسیر میں ایک روایت کے مطابق 31 لوگ 3 پتھروں سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے بلایا کہ وہ نوجوان کون ہے، اس کو بلایا جائے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی سلطنت میں حصہ دار بناؤں گا اور میرے بعد بادشاہ بناؤں گا۔ اس نوجوان کو بلایا گیا اور بڑے اعزاز سے نوازا گیا۔ جانتے ہو وہ نوجوان کون ہے؟ اسی نوجوان کا نام قرآن نے حضرت داؤد علیہ السلام کہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہی نوجوان ہیں جنہوں نے جالوت کو مارا تھا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے داؤد نے ظالم بادشاہ جالوت کا قتل کر دیا، مار دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو نبوت بھی عطا فرمائی، پھر وہ بنی اسرائیل کے عظیم نبی ہوئے، ان پر کتاب بھی نازل ہوئی جس کا نام زبور ہے۔ اتنی بہترین آپ کی آواز تھی، تفسیر میں لکھا ہے جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی ہے، آواز اتنی میٹھی اتنی پیاری ہوتی تھی کہ آسمان میں چلتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے، شجر و حجر پہاڑ آپ کی آواز سن کر کے وہ جھوم جایا کرتے تھے۔ لحن داؤدی مشہور ہے، حضرت داؤد کا جو طریقہ پڑھنے کا وہ بڑا مشہور ہے، اتنا بہترین۔ اور آپ ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت کا حاکم بھی بنایا اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں، اور پھر آپ بنی اسرائیل کے ایک عظیم بادشاہ رہے جن کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کل کی تفسیر میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔